السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جنات کے انسانی جسم کے انسانی زندگی کے اندر مداخلت کو، کہ انسانی زندگیوں کے اندر جنات کی کیا مداخلت ہے۔ ہمارے اسی معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جنات کے وجود سے انکاری ہیں، اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جنات کی ہماری زندگی میں کوئی مداخلت ہے۔ میں آپ کو یہاں صحیح احادیث کی کتاب سے اور حوالے کے ساتھ یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بلا شبہ ہماری زندگی کے ہر کونے اور ہر چوراہے پر شیاطینی جنات کی مداخلت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے اختلاف ہو، لیکن حدیث پاک سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری عاملین کی دھوکہ بازی ہے۔ میڈیا نے عاملین کو اس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے کہ اب لوگ جادو اور جنات کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ پرانے زمانے میں جنات کی مدد سے بڑی بڑی جنگیں جیتی جاتی تھیں۔ جنات کی مدد سے لوگوں پر ایسا جادو کیا جاتا تھا کہ ان کی ماہیت کو بدل دیا جاتا تھا۔ در حقیقت جنات کا ہماری زندگی کے اندر بہت گہرا عمل دخل ہے۔ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہم احادیث مبارکہ کا حوالہ دے کر آج کا ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ سرے سے جنات کے وجود سے ہی انکاری ہیں۔ اگر کچھ لوگ جنات کے وجود کو مانتے بھی ہیں تو وہ اس چیز کے ماننے سے قاصر ہیں کہ جنات ہماری زندگی میں کوئی مداخلت کر سکتا ہے۔ اسی پر بات چیت کرنے کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے ایک بہت ہی بڑی حدیث کی کتاب صحیح مسلم کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ حدیث پاک ہے اللہ کے نبی کی کہ ہر وقت، جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں اپنے الفاظ میں، کہ ہر وقت ایک شیطان جن تمہارے دل کے ساتھ رہتا ہے۔ ہر وقت ایک شیطان جن ہر شخص کے دل کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہر انسان کے دل کے ساتھ ایک شیاطین جن رہتا ہے۔ یہ کس چیز کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، جو کیا کرتا ہے؟ جو کہ وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے اندر وسوسے آتے ہیں، اسی طریقے سے صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے کہ ایمان میں وسوسہ ڈالنے کے لیے خاص قسم کے جنات ہوتے ہیں جو کہ انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء کے اندر جنات موجود ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اوپر، انسان کی پریکٹیکل لائف کے اندر بہت زیادہ حد تک مداخلت کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی نفسیاتی امراض ہیں جو کہ اگر ہم بیت الخلاء میں زیادہ دیر وقت گزاریں اور دعا نہ پڑھیں تو وہاں پر ہمیں یہ قباحتیں عام طور پہ ہوتی ہیں۔ جامعہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، جامعہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ بیت الخلاء میں شیاطینی جنات ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت الخلاء کی دعا بتائی کہ آپ یہ دعا پڑھ کے بیت الخلاء میں جایا کرو تاکہ جنات کے حملے سے محفوظ رہ سکو۔ اسی طریقے سے جامعہ صحیح مشکوات شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی نے زمین میں موجود سراغوں کے اندر پیشاب کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ جو زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے سراغ ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر آپ پیشاب کی دھار مار دیں گے تو شاید اس کے اندر جنات ہوں اور وہ آپ پر اپنا تصرف قائم کر لیں۔ اور ایسے ہوا بھی صحیح کہ ایک شخص نے زمین میں موجود قدرتی سوراخ کے اندر چھوٹا پیشاب کر دیا، جس سے کہ جنات نے اس کو شہید کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے کہ انسان جب ساری رات سوتا ہے
تو ساری رات انسان کے ناک میں ایک شیطانی جن رہتا ہے، ساری رات۔ اچھا، یہ جتنی احادیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آپ چاہیں تو جا کے پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں خود سے کریٹ کر کے معاذ اللہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور یہ جتنی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہیں، یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، وہ بھلے آپ ہوں، وہ بھلے میں ہوں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، اور دیکھیں بخاری اور مسلم سے تو بڑھ کے کوئی حدیث کی معتبر کتاب نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب ایک شخص رات کو سوتا ہے تو اس کے ناک کے اندر ایک شیطان رہتا ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ تم جب بھی صبح اٹھو تو اپنے ناک کے اندر پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرو، اور اپنے ناک کو چھڑکو، اپنے ناک کو صاف کرو، اور اپنے ناک میں پانی چڑھاؤ، تاکہ تم شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہ سکو۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، جامعہ ترمذی کی حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے اس کو لکھا کہ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک شیطان جن ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ایک شیطان جن ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک جامع الفوائد کے اندر لکھا گیا کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایک خاص قسم کا جن اس کے ساتھ اس کی نماز میں شریک ہوتا ہے، جو کہ وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کیوں فرمایا گیا کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو؟ بلا شبہ اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور جماعت میں کیوں کہا گیا کہ تم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو؟ تاکہ تمہارے درمیان شیطان نہ کھڑا ہو سکے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک ہے کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو شیطانی جنات ہوا خارج کرتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بہت ساری حدیث پاک ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک آئی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، کسی بھی جگہ پر جب اذان ہوتی ہے تو وہاں سے شیاطینی جنات فی الفور بھاگ جاتا ہے۔ جیسے وہاں سے شیطانی جنات بھاگتا ہے اور اذان بند ہوتی ہے تو شیطانی جنات واپس آ کر انسان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی نماز کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیاطینی جنات اس کی گردن کے اوپر 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گانٹھیں لگاتا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو 5 سے 10 احادیث مبارکہ کے حوالے دیے ہیں، جس میں سے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی شریف ہے، مشکوات شریف ہے، جامع الفوائد ہے۔ یہ میں نے آپ کو ان صحیح احادیث کی کتب سے حوالے سے میں نے آپ کو انسانی زندگی کے اندر جنات کی مداخلت دکھائی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک شیاطینی جن کھڑا ہوا ہے، آپ بیت الخلاء میں ہیں، وہاں پہ جنات آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، جنات آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ کے ناک میں جنات اس وقت بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر کسی زمین کے اندر سوراخ کے اندر پیشاب کر دیں گے تب بھی جنات آپ پر اپنا تصرف ڈال سکتا ہے۔ ایون کہ آپ کھا رہے ہیں اور آپ نے دعا نہیں پڑھی تو شیاطینی جنات، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا، کہ اگر تم بسم اللہ شریف نہیں پڑھو گے تو شیاطینی جنات تمہارے کھانے میں شامل ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تم اپنی بیوی سے مباشرت کر رہے ہو اور اس وقت دعا نہیں پڑھتے، اگر تمہیں دعا نہیں آتی تو تم صرف اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ہی پڑھ لو تاکہ تم شیاطینی جنات سے محفوظ رہو۔ اسی طریقے سے حدیث پاک ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین شیاطینی جن ہر انسان کے ساتھ ہے، جس کو حمزاد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ صحیح حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کو ثابت کر کے دیا کہ ہماری زندگی میں کس قدر ہر موڑ پہ، ہر چوراہے پہ شیاطینی جنات کھڑے ہوئے۔ کیوں فرمایا گیا کہ جب تم اپنا عکس دیکھو، جب تم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو تو دعا پڑھو، جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھو تو دعا پڑھو،
تاکہ تمہاری استعمال کردہ چیزوں کو شیاطینی جنات استعمال نہ کر سکیں، کیونکہ جنات کی ایک خاص قسم جس کو اسلاف عامر جنات کہتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور انسانوں کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم رات کو اپنے برتنوں کو اوندا کر دیا کرو تاکہ ان کو شیاطین استعمال نہ کر سکیں۔ تو جو لوگ اس چیز سے بالکل انکاری ہیں وہ صحیح بخاری کو اٹھا کے پڑھیں، صحیح مسلم کو اٹھا کے پڑھیں، ترمذی شریف کو پڑھیں، مشکوات شریف کو پڑھیں کہ جنات کی ہماری زندگی کے اندر کس قدر مداخلت ہے۔ اگر جنات کی مداخلت حدیث سے ثابت ہے تو پھر اس کا علاج بھی لازم ہے، اور اس کا علاج بلا شبہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔